الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو ہماری ہر مجلس کا عنوان سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لیکن خاص طور پر جب محفل ہی ہو درود و سلام کی، جب مجلس ہی ہو آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے بڑھ کر بہتر موقع درود و سلام کا کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے لیے، ان کی نعت پڑھنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں اس نے پھر اس مقام میں اور اس مقام پر ایک موقع عنایت فرمایا۔ آئیے اس سے پہلے کہ یہ فقیر قادری کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرے، ہم اپنی گفتگو کا آغاز اور گفتگو کی ابتدا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کرتے ہیں، لہذا درود پڑھ لیجیے۔ یہ درود و سلام ہوا، استغاثہ ہم یوں عرض کرتے ہیں، یا اکرم الرسل یا اکرم الرسل معتمدی، یا اکرم الرسل معتمدی، یا اکرم الرسل معتمدی، یا اکرم الرسل معتمدی، انت باب اللہ ومستندی، انت باب اللہ ومستندی، انت باب اللہ ومستندی، یا اکرم الرسل معتمدی، یا اکرم الرسل معتمدی، یا اکرم الرسل معتمدی، فبدنیا یا وبآخرتی، فبدنیا یا وبآخرتی، فبدنیا یا وبآخرتی، یا رسول اللہ خذ بیدی، یا رسول اللہ خذ بیدی، یا رسول اللہ خذ بیدی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ انسان کی فطرت بھی رہی ہے اور عقل و خیرت کا تقاضا بھی کچھ یہی رہا ہے کہ چھوٹا اپنے آپ کو بڑے کے سپرد کر دیتا ہے، کمزور زور آور کی پناہ لیتا ہے، مجبور مختار کو دیکھتا ہے، محکوم کی نظر حاکم پر ہوتی ہے، فقیر اور غریب، امیر اور غریب بابر کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ہم لوگ ظاہر ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، اور اس دور میں ہم پیدا ہوئے، یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے۔ ایمان کی حفاظت یہ اتنا آسان نہیں جتنا آسان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس ہزاروں پروگرام ہیں، مال کی حفاظت کے لیے بہت سے پلان ہیں، دکان اور مکان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس بہت سی تجویزیں ہیں۔ ان تجویزوں پر، اپنے پلان اور اپنے پروگرام پر ہم عمل کرتے ہیں، اور آج دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن آج کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے یہ سوال کیا جائے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ میرے بھائی، جہاں تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تم نے سینکڑوں سامان کیے، تم دولت خرچ کر رہے ہو، آؤ اپنے پروگرام میں رات دن لگے ہوئے ہو، بتاؤ کہ تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ ایمان اور یقین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی راہ تم نے متعین کیے؟ کوئی راستہ، کوئی اسٹریٹ اور کوئی رہگزر تمہارے سامنے ایسی ہے جو ایمان اور یقین کی گارنٹی دے اور ایمان اور یقین کی منزل تک تمہیں پہنچا دے؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو، میں تمہارے لیے ایسا دین چھوڑے جاتا ہوں، میں تمہارے لیے ایسا طریقہ چھوڑے جاتا ہوں، میں تمہارے لیے ایسی سنت چھوڑے جاتا ہوں اور ایسی رہگزر اور شارع عام پر میں نے تمہیں کھڑا کر دیا ہے جس کا حال یہ ہے کہ لیلھا و نہارھا سواء، کہ اس کا دن اور اس کی رات دونوں برابر ہے۔ یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دن کو سورج کی روشنی میں راستہ طے کرتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہ کسی منزل پر پہنچ کر دم لیتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اسلام پر میں نے تمہیں کھڑا کیا اور جس اسلام کی راہ پر میں نے تمہیں لگا دیا ہے، اس اسلام کی شان یہ ہے کہ اس کا دن بھی ویسے ہی ہے جیسی رات ہے، جیسی اس کی رات ہے ویسی اس کا دن ہے۔ یعنی تمہیں سفر کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، تم رات کو بھی اسی طرح چل سکتے ہو جس طرح تم دن کو چل سکتے ہو۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم لوگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اسلام ڈائریکٹ نہیں ملا بلکہ انڈائریکٹ ملا ہے، بہت سے واسطوں سے اسلام ہم تک پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے ہمارا تعلق ہر زمانے میں رہا ہے۔ اور بات بھی یہ کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے 1400 برس میں جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کا طریقہ، ان کی سنت، ان کا قول، ان کا فعل، یہ ہمیں سب کچھ سامنے رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان حضرات کو اسلام کی فہرست سے اگر کسی نے نکال دیا تو یاد رکھو کہ اسلام ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اسلام کی صحیح صورت اور اسلام کا صحیح خط و خال ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ 1400 برس کی سیریز میں جو اللہ کے ایک بندے گزرے ہیں ان سے ہمارا تعلق نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے حلقوں میں اور
ہماری روایات میں اللہ کے نیک بندوں کی یاد اور ان کا ذکر کرنا شامل رہا ہے۔ خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ موریشس جیسے آئی لینڈ میں، جہاں یہ ماڈرنائز قسم کے لوگ بھی رہتے ہیں، دوسری تہذیب کا یہاں پر اثر بھی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ابھی مسلمانوں نے اہل سنت و جماعت میں اس قسم کی زندگی پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگ ابھی باقی ہیں کہ جن کے گھروں سے صلاۃ و سلام کی آواز بھی آتی ہے، عرس، مجلس اور ختم پاک کا شہرا بھی بلند ہوتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیوں، گھر کی عورتوں، ماؤں اور بہنوں کو یہ سننے کو ملتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے اور انہیں یہ موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر، ان کی سیرت کو سنیں اور اللہ کے نیک بندوں کے حالات سے واقفیت حاصل کریں، کیونکہ میرے دوستو جہاں ہم لوگ یہ کام ثواب کے لیے کرتے ہیں، اس ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے ان کاموں میں سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس سے ہم ذہنی انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کے دلوں کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے دل و دماغ میں یہ بات جم جائے اور وہ اس بات پر یقین کریں کہ آج ایمان اور دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اور عقائد کی درستگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اچھے اعمال یہ اس وقت تک مقبول نہیں جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو۔ عقائد کی درستگی اور عقائد کی صحت یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ نور علی نور ہے۔ الہ العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور ہر آدمی اپنی فطری تقاضوں کی وجہ سے وہ مجبور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بڑا اس سے راضی رہے۔ مثلا بیٹا یہ چاہے گا کہ اس کا باپ اس سے راضی ہو، اگر وہ سعادت مند ہے۔ بیوی یہ چاہے گا کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہے، مزدور یہ چاہے گا کہ اس کا مالک اس سے راضی رہے۔ مقصد یہ کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی رضامندی چاہتا ہے، اور رضامندی کے بغیر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کا بڑا آپ سے راضی نہ ہو، آپ نہ کوئی کام کرا سکتے ہیں اور نہ کوئی کام ہو سکتا ہے۔ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر جب ہماری نظر پڑتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں جہان پیدا کیے، کیا اس کو دونوں جہان پیدا کرنے کی ضرورت تھی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ جہان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، نہ آسمان نہ زمین، کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ الصمد ہے، اللہ الغنی ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سب محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی تمام عالم مخلوق ہے، وہ سب کا خالق ہے، ہم اس کے مرزوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم محتاج ہیں، وہ غنی ہے، اس لیے اسے کسی چیز کی احتیاج و ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے یہ اتنا بڑا جہان اور اتنی بڑی دنیا یہ سب کچھ پیدا کیا، اور اس کا سبب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی، اس کی مشیت یہ تھی، وہ چاہ کر یہ تھا
کہ اتنا بڑا عالم پیدا کرے اور اس عالم میں وہ لوگوں کو یہ دکھائے، لوگوں کو یہ بتائے کہ میرے ماننے والوں کی کیا شان ہے اور میرے نہ ماننے والوں کا کیا حال ہے، اطاعت کرنے والے کامیاب ہیں اور جو منکر ہیں ان کا کیا حال ہے۔ پھر ان تمام باتوں کے لیے اس نے اپنے مخصوص بندوں کو پیدا کیا جن کو ہم انبیاء کاملین اور رسول کہتے ہیں۔ ان تمام رسولوں میں اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا فرمائی، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے محبوب کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن جب میں نے چاہا کہ میں لوگ مجھے جانے، میری جب مشیت یہ ہوئی کہ اس خزانے کو لوگ جانے اور مجھے پہچانے، تو اے میرے محبوب میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ مظہر ہے خدا کی، یعنی سرکار دو عالم کی تخلیق اور پیدائش کے نتیجے میں کائنات نے اللہ کو جانا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو دنیا اللہ کی معرفت سے اور اللہ کو جاننے سے محروم رہ جاتی۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اگرچہ یہ نشر نعت ہے، اس میں کوئی تقریر کا موقع نہیں، لیکن یہ چند باتیں میں گوش گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہے خالق اور ہم ہیں مخلوق، اللہ تعالیٰ ہے واجب اور ہم ہیں ممکن، اللہ ہے دائم اور ہم ہیں حادث، اللہ ہے محیط اور ہم ہیں محاط۔ اب اس کی میں ذرا تھوڑی سی تشریح کروں۔ اللہ خالق ہے، آپ سمجھ گئے، ہم مخلوق ہیں، بالکل سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ قدیم اور دائم ہے ہمیشہ سے، واجب ہے، واجب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہو، اور ممکن اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ ہونا ضروری ہو نہ ہونا ضروری ہو، یعنی اس کا ہونا بھی ضروری نہ ہو اور نہ ہونا بھی ضروری نہ ہو۔ ہم اگر نہ ہوتے تو کچھ نہیں تھا، اور اگر ہم ہو گئے تو پھر بھی کچھ نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم نہیں ہوتے تو ہمارے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کام رک جاتا، یا ہمارے ہونے کی وجہ سے کوئی کام چل رہا ہے، یعنی ہمارا ہونا نہ ہونا یہ دونوں برابر ہے۔ یہ ہے ممکن، اس کو ممکن کہتے ہیں ہم لوگ، ممکن۔ حادث اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا اور پھر نہیں ہوگا آگے، لیکن واجب وہ ہے کہ جو پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم لوگ حادث میں پہلے نہیں تھے اور پھر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ہے واجب اور دائم، تو اب یہ ممکن کا یعنی ہمارا واجب سے یعنی اللہ سے تعلق کیسے ہو؟ کیسے تعلق ہو؟ کیونکہ تعلق کے لیے بیچ میں کوئی چیز ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا تعلق ہو سکتا ہو۔ مثلا دیکھیے، ہماری نظر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور پیدا کیا ہے، یہ جو آپ آنکھ کی پتلی دیکھ رہے ہیں تو آنکھ کی پتلی میں ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے، یہ لائٹ ہماری بصیرت کو ترقی دے رہی ہے کہ یہ لائٹ اس دیوار تک پہنچ رہی ہے اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس کے اندر یہ لائٹ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہم آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ انسان خدا تک کیسے پہنچے، کیونکہ وہ واجب ہے ہم ممکن ہے، دونوں میں تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اب واجب کا تعلق ممکن سے کیسے ہو اور ممکن کا تعلق واجب سے کیسے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میرے دوستو، چونکہ بندہ خدا تک پہنچ نہیں سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ ہم ممکن ہیں، وہ واجب ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور ہم اب پیدا ہوئے اور آئندہ ختم ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے عابد کے درمیان اور معبود کے درمیان ڈائریکٹ تعلق ناممکن تھا، ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسی ذات کو پیدا کیا جو وسیلہ کبریٰ ہے اور برزخ عظمیٰ ہے، جس کا نام محمد ہے، جس کی ذات احمد ہے، جو مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ذات کو پیدا کیا، وہ ذات خالق اور مخلوق کے
درمیان وسیلہ بن گئی کہ جب ہم نے اس ذات گرامی کو یعنی وسیلہ اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو خدا کو پہچان لیا، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی ذات مخلوق اور خالق کے درمیان ایک ایسا وسیلہ ہے کہ اس وسیلے کے بغیر نہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے اعمال نہ اس کا عقیدہ کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان کی نظر سے سرکار دو عالم کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، آپ ہو گئے تو سب کچھ ہو گیا۔ میرے دوستو، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی اور وہ اتنا راضی ہے کہ وہ خود ہی فرماتا ہے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یطلبون رضائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی یہ تمنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی بھی یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، رسول بھی یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، غوث قطب صحابہ ابھی سبھی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ان تمام لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن یہ خدا کی شان ہے، خدا کا فضل و کرم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب یہ چاہتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، لیکن میں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رضا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ میرے دوستو، کعبے کی طرف کو سجدہ کرنا مسلم، کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنا بھی مسلم، اور کعبے کا قبلہ ہونا بھی مسلم، لیکن قرآن عظیم کی اس آیت میں کہہ دیا گیا کہ اے میرے محبوب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ یعنی جس کعبے کو آپ نے اپنا قبلہ پسند کر لیا، آپ نے اس کو منتخب کر لیا، ہم اس کعبے کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کعبہ جو قبلہ بنا اس میں بھی دخل ہے پسند کو اور انتخاب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ انہیں حضور اگر منتخب نہیں کرتے، پسند نہیں فرماتے، تو وہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ نہیں قرار دیا جاتا۔ بس یہ ایک گفتگو تھی جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا یہ ایمان اور یقین کی بنیادی چیز ہے۔ اور یہ جو آپ مجلس نعت شریف اور یہ عرس اور یہ جتنے سلسلے آپ دیکھتے، اصل میں یہ بھی ایک طریقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا، اور کچھ نہیں۔ عرس غوث الاعظم کر لیجیے آپ، عرس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی بھی عرس آپ کریں، اصل میں یہ تمام اعراس جو ہے عرس، اس کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ چونکہ یہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک بندے ہیں، اور ان کا جب ہم نام لیں گے، ان کی جب ہم تعریف کریں گے، شان بیان کریں گے، اور حدیث بھی کہتی ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، جب آدمی غلام کی شان کو بیان کرتا ہے تو غلام کی شان سے آقا کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ ایک آدمی کو اگر کسی کے غلام سے، کسی کے بیٹے سے محبت نہیں ہوگی تو وہ اس کے باپ سے کیا محبت کرے گا؟ بھئی جب بیٹے سے محبت ہوگی جبھی تو پتا چلے گا کہ اس کو اس کے باپ سے محبت ہے نہیں۔ کوئی آدمی کسی کے کہتا ہے کہ باپ سے تو ہمیں محبت ہے لیکن بیٹے سے محبت نہیں، تو وہ جھوٹا ہے۔ میرے دوستو، کالی کالی کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ہمارا تعلق ہے، اس لیے ہماری نظر کبھی اجمیر پر پڑتی ہے، کبھی بغداد پر پڑتی ہے، کبھی سرہند پر پڑتی ہے، کبھی بریلی پر پڑتی ہے، اور کبھی دوسرے مقامات پر پڑتی ہے۔ مقصد یہ کہ جہاں کوئی محمد الرسول اللہ کا دیوانہ اور محمد الرسول اللہ کا ماننے والا جہاں کہیں لیٹا ہوا ہے، ہماری نظر پڑتی ہے تو
पड़ती है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों की मजलिस मिलाद शरीफ और ये नात खानी, ये भी एक तरीका है, एक जरिया है भीख मांगने का अल्लाह तबारक व तआला से, कि हम उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, और इसलिए करते हैं कि अल्लाह भी राजी हो जाए और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एहतिमाम और यही वजह। और एक बात हमेशा याद रखिए, पहले भी मैंने कई मरतबे ये बात कही है कि अल्लाह की तारीफ तो कोई कर ही नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ तो खैर क्या कोई कर सकता है, लेकिन उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कमा हम कोई नहीं कर सकता। तो अब जो कुछ हम ये तारीफ करते हैं और ये नात शरीफ वगैरह पढ़ते हैं, ये असल में हुसूल बख्शिश का एक बहाना है बस, और अपना नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने वालों में लिखा देना है। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो नबी की नात पढ़ेगा और नबी की नात पढ़ने वाला होगा, अल्लाह के फजल करम से हमें यकीन है कि वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। नात पढ़ने वाला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी ऐसा हो नहीं सकता कि उसके ईमान में कोई खलल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज की ये मुबारक मजलिस हमें हाथ आई और जिसमें ये जिक्र खैर का एक पहलू हमें मिल गया। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, लेकिन हमेशा याद रखिए कि नबी से ताल्लुक जब ही होगा कि जब नबी वालों से और नबी के गुलामों से ताल्लुक मजबूत हो। जब तक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से ताल्लुक नहीं होगा तो नबी से ताल्लुक नहीं हो सकता। यही वजह है कि हम अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मोहब्बत को और हमारी इस अकीदत व इरादत को कबूल फरमाए और हमसे ऐसे काम दे। और मैंने पहले अर्ज किया था कि ईमान की हिफाजत का सामान यही है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, उनकी नात हो, उनकी शान बयान की जाए, उनके नेक बंदों से ताल्लुक हो। आप जानते हैं कि जब उनके नेक बंदों से ताल्लुक होगा, क्योंकि हुजूर ने खुद ही फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह कि मुझसे मोहब्बत अल्लाह हो। सहाबा ने अर्ज किया कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? सरकार दो आलम ने फरमाया कि भाई क़यामत के लिए तुमने क्या सामान किया? हालांकि वो लोग हाजी थे और नमाजी थे और गाजी थे, उनके पास बड़ी नेकियां थी, लेकिन उन्होंने इस सवाल के जवाब में सिर्फ ये अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो मैं तुम्हें ये खुशखबरी देता हूँ कि जो आदमी जिसके साथ मोहब्बत करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपकी मोहब्बत किसके साथ है, और जब आपकी मोहब्बत होगी तो जाहिर है कि आप उनकी इताअत भी करेंगे और उनसे इरादत के साथ भी पेश आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए।